حضرات محترم، حضرت سیدنا لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حج کے ارادے سے مکہ المکرمہ گیا تو ایک دن عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں حرم کے قریب جبل ابی قبیس پر گیا تو وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور وہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا اور یہ دعا کر رہا تھا کہ الفاظ تھے اس کی زبان پر یا رب یا رب یا رب، اتنی بار کہا کہ سانس پھول گئی۔ جب دوبارہ سانس لی تو پھر دوسرا الفاظ بولا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اب اتنی بار کہا پھر سانس پھول گئی۔ حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے میں پیچھے بیٹھ کے سن رہا تھا تو جب سانس دوبارہ لی تو پھر دوسرا الفاظ یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم، بار بار پڑھتے رہے حتیٰ کہ سانس پھول گئی۔ پھر جب سانس لیا تو پھر کہا یا رحمان یا رحمان یا رحمان، ان الفاظ کا ورد کر رہے تھے اور آخر میں کہا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، کثرت سے ان الفاظ کو پڑھا حتیٰ کہ سانس پھول گئی۔ کہتے ہیں جب ان اذکار سے فارغ ہوئے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ تو مالک الملک ہے نا، خالق کائنات ہے، سب کا رازق ہے، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے انگور کھانے کی خواہش ہے، ذرا انگور تو بھیج دینا، انگور تو بھیج، اور میرے کپڑے پرانے ہو گئے ہیں، مجھے چادریں بھی عطا فرما۔ حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا دیکھ رہا تھا، ابھی ان کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی، آسمان سے دیکھا ایک انگوروں کی ٹوکری اتری ہے اور دو چادریں بھی ساتھ تھیں اور ٹوکری انگوروں سے بھری ہوئی۔ تو جب ان کے سامنے رکھی، دعا ختم کی تو بسم اللہ شریف پڑھ کے شروع کرنے لگے۔ میں نے پیچھے آواز دی، کہا حضرت اس میں میرا بھی حصہ ہے، میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں، جب آپ دعا مانگ رہے تھے تو میں آمین کہہ رہا تھا، لہذا اس میں حصہ میرا بھی ہے۔ تو کہا انہوں نے اور کوئی بات نہ کہی، مجھے بلایا، آؤ ادھر میرے ساتھ بیٹھ کے بسم اللہ پڑھو، شروع کرو اور پیٹ بھر کے کھاؤ۔ حضرت لیث بن سعد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے انگور جب دیکھے نا، وہ موسم انگوروں کا تھا ہی نہیں، اور انگور جو تھے جب میں نے کھانا شروع کیا ان کے اندر بیج نہیں تھا، اور ایسے لذیذ انگور تو میں نے زندگی میں کبھی کھائے نہیں تھے۔ فرماتے میں نے بہت پیٹ بھر کے انگور کھائے، ابھی جب دیکھا تو ٹوکری میں سے ذرا بھی کم نہ ہوا، جیسے آئے ویسے کے ویسے ہی رکھے۔ فرماتے پھر جو بزرگ بیٹھے تھے مجھ سے کہنے لگے کیا تمہیں چادروں کی ضرورت ہے تو ان میں سے ایک لے لو۔ حضرت لیث فرماتے ہیں میں نے کہا حضرت مجھے ان میں سے ضرورت نہیں ہے، چادر میرے پاس کپڑے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اچھا تم ذرا ادھر منہ کر لو، میں کپڑے چینج کر لوں۔ تو انہوں نے ایک چادر کو تہبند باندھا اور دوسری کو اوپر پہن لیا، اور جو پرانی چادریں تھیں وہ اٹھائی اور چل پڑے۔ فرماتے ہیں چل پڑے، میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا، دیکھوں تو صحیح یہ ہیں کون اور کہاں جاتے ہیں۔ تو فرماتے میں ان کے پیچھے چلتا رہا، ہم صفا اور مروہ کے مقام پر پہنچے۔ صفا اور مروہ کے مقام پر جب ہم پہنچے تو وہاں پہ دیکھا ایک فقیر، ایک بزرگ آیا، اس نے کہا اے اللہ کے پیارے رسول کے بیٹے، مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، مجھے کپڑے دو عطا فرما، میں غریب ہوں، فقیر ہوں، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ تو فرماتے ہیں انہوں نے جو پرانی دو چادریں تھیں ان کو عطا کر دی، اس نے چادریں لی اور یہ آگے چلے گئے۔ تو میں پھر اس فقیر کے پاس رکا، پوچھا میاں بتاؤ تو صحیح یہ ہیں کون جن کو تو نے اللہ کے رسول کا بیٹا کہا ہے اور ان سے چادریں لی ہیں؟ کہا تم نہیں جانتے؟ عرض کی میں نہیں جانتا، یہ کون ہے؟ کہا یہ حضرت جعفر بن محمد، یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور فرماتے ہیں کہ امام حسین کے یہ پڑ پوتے ہیں۔ آپ کا تعارف میں عرض کرتا چلوں، عظیم تابعی بزرگ امام حسین شہید کربلا کے یہ پڑ پوتے، اور
فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ جو ہے یہ 17 ربیع الاول شریف بروز سوموار 80 یا 83 ہجری میں مدینہ شریف میں ہوئی۔ آپ مدینہ میں پیدا ہوئے اور آپ کی کنیت جو ہے ابو عبداللہ بھی ہے، ابو اسماعیل بھی آپ کو کہا جاتا، اور لقب آپ کا صادق، فاضل، طاہر، یہ آپ کے القابات ہیں۔ اور یہ ہم جو کہتے ہیں نا امام جعفر صادق، یہ صادق کیوں کہا جاتا ہے؟ علماء نے لکھا کہ مدینہ طیبہ میں ایک اور شخص بھی تھا جس کا نام تھا جعفر، وہ لوگوں میں کہتا تھا کہ میں جعفر ہوں حضور کی اولاد سے، جھوٹا تھا، جھوٹ بولتا تھا، اور آپ بچپن سے ہو جب آل رسول تو پھر آپ کی زبان سے جھوٹ کیسے آ سکتا؟ فرمائے ہمیشہ سچ بولتے تھے، تو اس لیے فرمائے کہ اس جھوٹے کو جھوٹا کرنے کے لیے لوگ آپ کو جعفر صادق کہا کرتے تھے۔ امام جعفر صادق کے نام سے ہمیشہ سچ بولنے کی وجہ سے صادق کے نام سے مشہور ہوئے، اور یہ آپ کی القابات ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ آپ کا شجرہ نسب جو ہے، آپ کی والدہ بی بی ام فروا رضی اللہ تعالی عنہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں محمد، ان کے بیٹے ہیں قاسم، یہ قاسم کی بیٹی ہے۔ یعنی امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمائے کے پڑ پوتی ہیں۔ اور اگر والد کی طرف سے نسب دیکھا جائے، آپ کے والد محترم امام محمد باقر بن علی یعنی زید العابدین بن امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ، اور اگر سلسلہ نسب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کی طرف سے صدیقی ہے، اور والد کی طرف سے حسینی سید ہے، حسینی سید ہے۔ یہ مقام ہے اہل بیت اطہار کا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم المرتبت تابعی بزرگ ہیں۔ آپ نے 2 صحابہ کی زیارت کی، امام جعفر صادق نے 2 صحابہ کی زیارت کی ہے، ایک حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان صحابہ کی آپ نے زیارت کی ہے، عظیم تابعی بزرگ ہیں۔ اور آج ہم بڑے بڑے بزرگوں کے نام لیتے ہیں، ذرا سنیے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے محدث، مفکر، فقیہ، عالم دین تھے۔ اور آپ کے شہزادے حضرت امام موسیٰ کاظم بھی آپ کے شاگرد ہیں۔ اور آج ہم جس امام کی تقلید کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ تم امام اعظم کا نام لیتے ہو، امام جعفر صادق کا نام نہیں لیتے۔ میں کہتا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ کا جب ہم نام لیتے ہیں تو امام جعفر صادق کا نام خود بخود آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے بتاؤ؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شاگرد ہیں امام جعفر صادق کے، انہوں نے امام جعفر صادق سے فیض پایا ہے۔ اور امام مالک، امام سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ جیسے بڑے بڑے محدث بزرگ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے ہے۔ یہ سب فیضان اہل بیت اطہار کا ہے، اہل بیت اطہار کا ہے۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص ایک مرتبہ حج کے سفر پہ جا رہے تھے، تو آپ کے ساتھ کچھ اصحاب تھے، ان میں سے ایک بندے نے ایک واقعہ بیان کیا، کہا ہم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلے، راستے میں خشک کھجوروں کا ایک فرمائے کے باغ آیا جہاں پہ ساری خشک کھجوریں تھیں، فرمائے کے درخت جو تھنے تھے وہ سارے خشک ہوئے کھڑے، ہم وہاں پہ تھوڑی دیر رکے اور کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان سے کوئی دعا مانگ رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہ آئی کہ آپ کیا دعا کر رہے ہیں۔ دعا فرما رہے تھے اور دعا کرتے کرتے آپ نے دعا جب ختم کی تو پھر آپ نے عرض کی، اے کھجور کے تنے، اللہ نے ہمارا جو رزق تیرے اندر رکھا ہے وہ ہمیں عطا فرما،
عطا فرما۔ اب کھجوروں کا موسم ہی نہیں ہے، اوپر کھجوریں ہی نہیں ہیں، فرمایا اچانک سے خوشے نکلے اور جھک گئے ہمارے سامنے جھک گئے۔ آپ نے کہا آؤ بھائی، جس نے کھانا ہے کھا لو۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے وہ کھجوریں کھائی، ایسی لذیذ کھجوریں، فرمایا کہ ہم نے زندگی میں کبھی نہیں کھائی تھی۔ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دعا کا اثر ہے، یہ اہل بیت اطہار کی عظمت و شان ہے۔ اور ایک دن آپ بیٹھے تھے تو ایک شخص آپ کے پاس آیا، کہا کہ حضرت آپ آل رسول بھی ہیں، فرمائے کہ حسینی سید بھی ہیں اور وقت کے امام بھی ہیں، محدث بھی ہیں، لہٰذا آپ نے میرے لیے دعا کریں۔ آپ مستجاب الدعوات تھے، جو بھی دعا کرتے اللہ آپ کی دعا قبول فرماتا۔ فرمائے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے بہت سا مال عطا کرے، میں بہت زیادہ حج کروں۔ آپ نے کہا اچھا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہ اسے اتنا مال عطا کر کہ یہ زندگی میں 50 حج کرے۔ اب دعا تو مال کے لیے کی جا رہی تھی، ادھر عمر کی درازی کے لیے بھی ڈائریکٹ ہو گئی، یا اللہ اسے اتنا مال عطا کر کہ یہ 50 حج کرے۔ فرماتے ہیں بس وہ دعا کی آپ نے، علماء نے لکھا کہ اس کے بعد اس بندے نے، اللہ نے اس کو اتنا مال دیا کہ اس نے 50 حج کیے، حتیٰ کہ 51 حج کے لیے جا رہا تھا۔ اب اہل بیت اطہار کی امام کی دعا تھی کہ 50 حج، اب 51 کیسے ہو سکتا تھا؟ فرمائے کہ اب 51 حج کے لیے جا رہا تھا، مقام جحفہ کے مقام پر پہنچا، وہاں پہ رکا، کہا غسل کر لوں، نہر میں اترا نہانے کے لیے، پانی اتنا تیز تھا کہ بہا کے ہی لے گیا، وہیں پہ فوت ہو گئے۔ فرمائے یہ آپ امام کی دعا کا صدقہ تھا، اللہ نے مال بھی دیا اور 50 حج بھی کیے، یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کا صدقہ۔ اور حضرت امام سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن آپ مکہ میں ایک مقام سے جا رہے تھے، دیکھا ایک گائے مری پڑی ہے اور عورت اس کے قریب بیٹھ کے رو رہی ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے، کہا کہ اے مائی صاحبہ، اگر تو حکم دے، اجازت دے تو میں اس گائے کو دوبارہ زندہ کر دوں۔ تو اس نے کہا پہلے بھی مجھ سے بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے میرے اوپر، میری گائے مر گئی، الٹا آپ مجھ پر مذاق اڑاتے ہیں، بھلا یہ مری ہوئی گائے بھی زندہ ہو سکتی ہے؟ آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں، جانتی نہیں تھی آپ کو۔ فرمایا کہ میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا، جو بات کہہ رہا یہ حقیقت کہہ رہا ہوں۔ تو آپ نے گئے اس گائے کا جو تھا نا، ایک کان پکڑ کے ہلایا اور ایک پاؤں پکڑ کے آپ نے ہلایا، کہا اٹھ جا اللہ کے حکم سے۔ وہ گائے اٹھ گئی، دوبارہ زندہ ہو کے بیٹھ گئی۔ یہ اہل بیت اطہار ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، آپ کو معلوم ہے کہ صوفی کون ہوتا ہے؟ فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری سنت پہ عمل کرے وہ آپ کا تابعدار ہے، آپ کا پیروکار ہے، اور جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باطنی کردار پہ، باطنی اخلاق پہ عمل کرے، فرمایا وہ صوفی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی، فرمایا کہ اعمال جو ہے وہ اخلاق، کردار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرمایا ان پہ جو عمل کرے، فرمایا کہ وہ صوفی ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، 5 قسم کے لوگوں کی صحبت میں کبھی مت بیٹھنا۔ 5 قسم کے لوگ ایسے ہیں، ان کی صحبت میں کبھی مت بیٹھنا۔ فرمایا پہلا وہ شخص جو بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہے، جھوٹ بولنے والے کی صحبت میں کبھی مت بیٹھنا۔ فرمایا کہ وہ ایسے منظر تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ خود تو پھنسے گا ہی، اور ظاہراً جب تم اس کی بات کی تصدیق کر بیٹھو گے تم بھی پھنسو گے اس کی بات کے اندر،
دنیا میں تو نہیں، آخرت میں تو ضرور بسنا ہے کہ تم نے اس کے جھوٹ کی تصدیق کی ہے۔ لہٰذا فرمایا کہ جھوٹ بولنے والے شخص کی صحبت میں مت بیٹھنا، اور دوسرا فرمایا بے وقوف آدمی کی صحبت میں مت بیٹھنا، بے وقوف جاہل قسم کے آدمی، اور تیسرا فرمایا کنجوس شخص، فرمایا کہ اس کی صحبت میں مت بیٹھنا، کیونکہ جب تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی تبھی وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ اور بزدل آدمی، اس کی صحبت میں بھی مت بیٹھنا۔ اور پانچواں فرمایا فاسق ملعن شخص، فرمایا کہ ایسے شخص کی صحبت میں بھی مت بیٹھنا، فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو ظاہراً دنیا میں تو تمہیں نقصان پہنچائیں گے، ان کی صحبت تمہیں آخرت میں بھی نقصان پہنچائے گی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان 5 قسم کے لوگوں کی صحبت میں مت بیٹھنا۔ تو سامعین محترم، آپ کی عظمت و شان برا ہے، اہل بیت اطہار کی شان بیان کرنے بیٹھیے تو فرمایا کہ یہاں پہ گھنٹوں نہیں سالوں لگے، لیکن اہل بیت اطہار کی شان کم نہیں ہوگی۔ اللہ نے ان کی عظمت و شان اتنی بڑھائی ہے، تو کیونکہ وقت کے پیش نظر مختصر میں نے آپ کے سامنے مختصر آپ کا تعارف آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے بیان کیا، اور آخر میں جو میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ مسائل بھی ہیں۔ یہ جو رجب کے اندر اکثر لوگوں میں فرمائے 22، 21، 22، 23 کو لوگ فرمائے کہ بعض اوقات 22 کو 23 کو کونے بنائے جاتے ہیں، اور ہم فرمائے کہ اہل سنت والے بھی اس پہ عمل کرتے ہیں، اور خاص کر ذہن میں یہی تاریخ بٹھائی گئی ہے کہ 22، 23 کو ہی پکائے جائیں، فرمائے کہ اس کے علاوہ نہیں۔ اور بعض دوسرے جو ہیں وہ حضرات وہ تو بہت بڑی شرائط کے ساتھ پکاتے ہیں کہ گھر کے اندر پکے، اور کنڈے پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ یہ جو مٹی کے پیالے ہوتے ہیں نا، فرمائے ان کو کہا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے، اور کہتے ہیں انہی برتنوں میں کھایا جائے اور گھر اندر چھپ کے کھایا جائے۔ یہ ساری لغو باتیں ہیں، شریعت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت کے اندر ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہیں پہ کسی بھی برتن میں کھائیں، وہاں سے لے کر جا سکتے ہیں، فرمائے کہ یہ جائز ہے، پکانا بھی جائز ہے، لیکن یہ تاریخ کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں اس کے بارے میں، فرمائے کہ یہ 22 یا 23 تاریخ کو جو رکھا جاتا ہے، یہ خارجیوں رافضیوں نے یہ کام شروع کیا تھا جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، تو اس خوشی میں انہوں نے یہ فرمائے کیا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کے موقع پر یہ ہم نیاز پکا رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال کون سا ہے۔ اسی لیے اس حوالے سے یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ سب سے بہترین طریقہ، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال 15 رجب ہے، 22، 23 نہیں ہے، 15 رجب ہے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ رجب کی 15 تاریخ کو ہی سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ فرمائے کہ نیاز پکائیں، لنگر تقسیم کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ وہیں پہ بٹھا کے جہاں پہ بھی کوئی لے جائے، جس برتن میں لے جائے لے کے جا سکتا ہے، تقسیم کیا جائے۔ ہاں 22 تاریخ کو یا 23 کو جب پکایا جائے تب بھی آپ یہ نیت مت کریں یہ صرف امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، بلکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فرمائے یوم وصال ہے۔ ان کے اصال ثواب کے لیے، اہل بیت اطہار کے لیے، 12 ائمہ کے لیے، جتنے بھی حضور کے غلام اس دنیا سے چلے گئے سب کی نیت کریں۔ فرمائے کہ یہ جو وہاں پہ نیت بنائی جاتی ہے ایسے ماحول میں، تو یہ ان لوگوں نے شروع کیا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال پر خوشی مناتے ہوئے یہ کام کیا تھا، اور اس انداز سے کیا کرتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال 22 کو نہیں بلکہ 15 رجب کو ہے، 15 رجب کو ہے۔ لہٰذا یہ پورے فرمائے کہ اس کے لیے اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ 15 کو کریں، 22 کو کریں، 23 کو، 27 کو، فرمائے کہ رجب کی کسی تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں، کسی تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں فرمائے کیونکہ آپ کا یوم عرس جو ہے وہ 15 کو ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ 15 کو کیا جائے، 16 کو کر لیں۔ فرمائے کہ اب یہ تاریخ معین کر کے کہ 22، 23 کو ہی کرنا ہے، تو یہ ان کے ساتھ مشابہت بھی ہے جو امیر معاویہ کے یوم وصال پر خوشی مناتے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ ہم نے مشابہت بھی نہیں رکھنی اور یہ عمل بھی جاری رکھنا ہے۔ اور ایک بات تو یہ، اور دوسرا ایک دو مسائل تھے جو نماز کے حوالے سے عرض کرنے تھے۔
اکثر احباب کو یہ علم نہیں ہوتا کہ جب 4 رکعت والی نماز ہم پڑھتے ہیں، چاہے امام کے ساتھ پڑھ رہے یا اکیلے میں، قعدہ اخیرہ میں بیٹھنا تھا، اب بھول کے کھڑا ہو گیا تو اب اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے اب کھڑا تو ہو گیا، اب چلو 1 رکعت اور ملا لو، آگے بیٹھ کے سلام پھیر لیں گے، سجدہ صاف کر لیں گے، نماز ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ یہاں پہ علماء کرام نے فتاوی اہل سنت کے حوالے سے یہ بات عرض کی ہے کہ جو شخص نماز کا آخری قعدہ بھول کر کھڑا ہو جائے، اسے حکم ہے کہ جب تک اس زائد یعنی 5ویں رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو، سجدہ کرنے سے پہلے واپس لوٹ آئے۔ چاہے کھڑا ہو گیا ہے پھر بھی واپس لوٹ آئے، سجدہ نہیں کیا، رکوع کیا ہے تب یاد آ گیا ہے، سجدے سے پہلے پھر بھی واپس لوٹ آئے، آگے بیٹھے تشہد پڑھے، اب تو ہوا رسول تک پڑھ کر پھر سجدہ سہو کرے، اس کے بعد مکمل اتحیات پڑھ کے سلام پھر نماز ہو جائے۔ اور اگر فرمائے کہ جب کھڑا ہوا، بھول کر تو کھڑا ہو گیا تھا اور اب یاد بھی آ گیا کہ رکعت تو چوتھی ہے، لیکن ذہن میں یہ بات تھی کہ اب 1 رکعت ملا کے آخر میں سجدہ سہو کر لوں گا، تو اب حکم یہ ہے کہ اگر اس نے 5ویں رکعت ساتھ ملا لی ہے تب اس کے فرض باطل ہو گئے۔ فرض تو نہیں ہوں گے، فرض ختم ہو گئے۔ اب علماء نے یہاں پہ فرمایا البتہ فرض تو باطل ہو گئے، نماز فاسد نہیں ہوئی بلکہ نفل ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ 1 رکعت اور ملا لے تاکہ 6 رکعتیں ہو جائیں۔ فرمایا کہ نفل ہو جائیں گے، فرض باطل ہو جائیں گے، فرض دوبارہ پڑھ لیں۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، اگر چوتھی رکعت میں بھول کر کھڑا ہو گیا اور قیام میں گیا کھڑا ہے اور اب پتہ چلا ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ رکعتیں تو میری پوری ہو گئی ہیں، اب میں کیا کروں؟ تو فرمایا اس کے لیے حکم شرع یہ ہے کہ وہ واپس لوٹ آئے، تشہد پڑھے، فرمایا کہ دائیں طرف سلام پھیر کے سجدہ سہو کرے، اس کے بعد اپنی نماز کو مکمل کرے، اتحیات پڑھے، نماز ہو جائے گی۔ اگر سجدہ کر لیا 5ویں رکعت کا، تشہد میں بیٹھ گیا اور ایک رکعت ملائی اور پھر تشہد پڑھ کے سجدہ سہو بھی کر لیا، تب اس کے فرض بھی باطل ہو جائیں گے، اور نفل تو 5 ہوتے ہی نہیں ہیں، 4 ہوتے ہیں، 2 ہوتے ہیں، 6 پڑھ سکتے ہیں، 8 پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرمائے کہ 3 یا 5 یا 7 تو نفل نہیں ہوتے۔ اب فرمائے وہ کس زمرے میں جائے گی، اس لیے وہ نماز باطل ہوگی۔ لہٰذا اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں، اگر کوئی بندہ بھول جائے تو یہی کیفیت، اگر بالفرض امام بھول جائے، اس کے علم میں ذہن میں یہ بات نہیں رہی، چوتھی رکعت میں کھڑا ہو گیا، اب پیچھے مقتدیوں کے لیے یہ لازم ہوگا، جس کو یہ بات فرمائے کہ پکا یقین ہے کہ ہم بھول چکے ہیں، اب نمازی کے لیے، پیچھے مقتدی کے لیے حکم ہے کہ وہ امام کو لقمہ دے کہ ہم بھول چکے ہیں، اللہ اکبر کی صدا لگائے پیچھے سے تاکہ امام واپس لوٹ آئے۔ اور اگر فرمائے کہ سب پیچھے خاموش کھڑے رہے، نماز تو کسی کی بھی نہیں ہوگی، اگر امام نے 5ویں رکعت کر لی تو نماز نہیں ہوگی، لہذا فرض دوبارہ پڑھنے پڑے گی۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات، مغرب کی نماز کے متعلق ایک مسئلہ تھا، کچھ احباب نے یہ سوال کیا کہ بعض جگہ پہ ہم نے دیکھا اور کچھ لوگوں نے بھی یہ بات کہی، کسی سے خطیب صاحب سے یا عالم سے کسی نے ہم نے یہ مسئلہ سنا ہے کہ جب بندہ مغرب کی نماز کی آخری رکعت میں آ کے ملے، اب 1 رکعت تو مل گئی، آخری رکعت، تو اب اس کی 2 رکعتیں باقی رہ گئی ہیں، تو ان کے سوال کا جو لب لباب تھا وہ یہ تھا کہ اب امام کے ساتھ تو 1 رکعت مل گئی ہے، اب جب ہم کھڑے ہوئے تو ہم نے تو پہلی اور دوسری پڑھنی ہے، لہٰذا پہلی رکعت پڑھ کے ہم کھڑے ہو جائیں گے، اب دوسری پڑھ کے پھر بیٹھیں گے۔ تو سوال یہی تھا کہ اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے، تو میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ عرض کرنے لگا۔ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 7 اور فصل المسبوق کا بیان ہے، اس کا مسئلہ نمبر جو ہے 947، مسئلہ نمبر 947 ہے، اور صفحہ نمبر 234 اس پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ قول فرمائے صحیح یہ ہے، ائمہ کا فتویٰ بھی اسی پر ہے کہ جب بندہ آخری رکعت مل جائے
اور پھر کھڑا ہوا ہے، اب ہم نے شروع کہاں سے کرنا ہوتا ہے؟ اگر شروع کہاں سے کرنا ہے؟ اور میں اگر پہلی رکعت میں ثنا نہیں پڑھی تو اب ثنا سے شروع کریں، ثنا پڑھے، اس کے بعد تعوذ تسمیہ پڑھے، فاتحہ پڑھے، سورت پڑھے، رکعت کرے، تشہد کرے، تشہد کرے، اور پھر عبدہ و رسول تک پڑھنے کے بعد پھر کھڑا ہو، اب قرات جو ہے پھر فاتحہ پڑھے، سورت پڑھے، پھر بیٹھ جائے، پھر رکعت مکمل کرے۔ فرمائے کہ صحیح قول بھی یہی ہے اور فتویٰ بھی اسی پر ہے، قرات کے حق میں وہ اپنی نماز کی ابتدا کر رہا ہے قرات کے حوالے سے، کیونکہ اس نے پہلے قرات نہیں کی، اب قرات سے شروع کرنی ہے، قرات کے حق میں وہ اپنی نماز کی ابتدا کر رہا ہے، اور تشہد کے حق میں فرمائے کہ نماز کو آخر تصور کرے، آخر تصور کر کے فرمائے کہ ادا کرے۔ لہٰذا فرمائے جو احباب اس طرح کہتے ہیں کہ دوسری رکعت میں وہ کھڑا ہو جائے، تشہد نہ کرے، اس کے بارے میں فرمائے کہ کوئی واضح تصریح موجود نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو حوالہ دیا کتب معتمدہ اور اس کی تصریح ہے، فتاوی شامی کے حوالے سے بھی اس کو بیان کیا کہ قول صحیح بھی یہی ہے اور فتویٰ بھی فرمائے کہ علماء کا ائمہ کا اسی پر ہے، اور اسی کو علماء نے ترجیح دی ہے کہ اگر ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھی ہے مغرب نماز کی آخری رکعت، تو اب فرمائے کہ وہ دوسری رکعت میں بھی تشہد کرے گا اور تیسری میں بھی تشہد کرے گا، تینوں رکعتوں میں اس کا تشہد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری مسئلہ ایک اور بھی، اکثر ایسا ہوتا ہے جماعت رکوع میں تو پیچھے سے نمازی آئے، اب امام رکوع میں کھڑا ہے، سارے مقتدی رکوع میں ہیں، پیچھے سے ایک بندہ آیا، اب نماز میں شامل ہونا ہے، اب نیت کر کے اور تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھنا چاہے، کیا وہ تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھے یا بغیر ہاتھ باندھے دوسری تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے، یا ایک ہی تکبیر کہہ لے دوسری تکبیر نہ کہے، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اس کے بارے میں حوالہ یہی فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر اس کی 7 ہے، اور حوالہ مسئلہ نمبر جو ہے 948 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 235 ہے۔ یہاں پہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب امام رکوع میں کھڑا ہے، رکوع میں پیچھے سے بندہ آیا، اب وہ ان کے ساتھ ملنا چاہتا ہے، نیت تو اصل دل کے ارادے کا نام ہے، نیت ہے کہ جمعہ کی نماز ہے، فوراً اللہ اکبر کہہ کر نماز میں شامل ہو جائے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں، نیت تو کی اس نے، فرمائے کہ نیت کے بعد فرمائے کہ جو تکبیر تحریمہ ہے یہ فرض ہے، تکبیر تحریمہ فرض ہے، اور رکوع کے لیے جب جاتے ہیں تکبیر کہتے ہو، تکبیر کہنا سنت ہے، اور اگر اسے یہ یقین ہے کہ میں دونوں تکبیریں کہہ کر امام کے ساتھ مل جاؤں گا تو بہتر یہی ہے کہ تکبیر تحریمہ بھی کہے، اور ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمائے کہ اگر ہاتھ اٹھا لیے تو بہترین طریقہ یہی ہے، ہاتھ اٹھائے، اور فرمائے کہ ہاتھ باندھنے کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے کہ اب تکبیر کہی اللہ اکبر اور فوراً ہی وہ رکوع میں شامل ہو گیا، اگر دوسری تکبیر نہیں کہی تب بھی اس کی نماز صحیح ہو جائے، دوسری تکبیر نہیں کہی نماز تب بھی صحیح ہے، بہتر یہ ہے کہ دوسری تکبیر بھی کہہ لے، دوسری تکبیر بھی کہہ لے۔ ہاں فرمائے کہ اگر اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ امام صاحب جو ہے وہ رکوع بڑا لمبا کرتے ہیں، اب میں تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ کے ثنا بھی پڑھ لوں گا، پھر میں رکوع میں شامل ہو جاؤں گا، پھر وہ ثنا بھی پڑھ لے اور اس کے بعد دوسری تکبیر بھی کہے، آپ فرمائے کہ پھر رکعت میں شامل ہو جائے، اور اگر یہ پتہ ہے کہ میں دوسری تکبیر کہوں یا ثنا پڑھ لیں، فرمائے کہ لگ جاؤں گا تو امام رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے، تو لہٰذا اب فرمائے کہ وہ تکبیر تحریمہ کہتا ہوا، فرمائے کہ اگر دوسری تکبیر نہیں بھی کہی تب رکوع میں شامل ہو گیا، نماز ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ جاتے ہوئے ایک تکبیر اللہ اکبر۔ اچھا ایک بات اور بھی ذہن میں رہے، تکبیر تو ہم نے کہہ دیا اللہ اکبر، اب ایک تکبیر کہی ہے، اب اگر کوئی بندہ اتنی جلدی میں آیا اور تکبیر کہی اللہ اکبر، اتنا جھک بھی گیا کہ اتنا جھکا کہ اب رکوع کے قریب پہنچ گیا، ہاتھ جھکاتا تو رکوع کے فرمائے کہ حالت میں ہو جاتا، تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اللہ اکبر یہاں تک پہنچ گیا، تو اب اس کی نماز نہیں ہوگی، تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہہ اب نماز میں وہ شامل نہیں ہوگا، اس نے تکبیر تحریمہ کہی بھی نہیں ہے، تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہنی ہے،
اب جب کہ وہ تکبیر جو کہہ رہا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے یہاں تک جھک بھی گیا، اب وہ اس کو تکبیر تحریمہ شمار کرے گا یا رکوع والی تکبیر؟ تکبیر تحریمہ تو فرض ہے اور رکوع والی تکبیر یہ سنت ہے، لہٰذا اس نے تکبیر تحریمہ فرض کو چھوڑ دیا۔ جب فرض چھوڑا تو نماز ہی شروع نہیں ہوئی، نماز ہی شروع نہیں ہوئی، اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اور ایک بات کہ اکثر ایسا ہوتا ہے، کچھ احباب آتے ہیں جب نماز میں امام بیٹھا ہے آخری اتحیات تشہد میں بیٹھے، تو اب آئے پیچھے سے فوراً تکبیر کہہ کر اتحیات میں شامل ہو گئے، تشہد میں شامل ہو گئے۔ جیسے ہی آ کے بیٹھے تشہد میں، ابھی بیٹھے ہی تھے، امام نے سلام پھیر دیا، امام نے سلام پھیر دیا۔ اب حکم کیا ہے؟ تشہد پڑھنا واجب ہے، بھلے اس کو یہ رکعت نہیں ملی ہے، یہ رکعت نہیں ملی ہے اس کو، اس لیے یہ رکعت پڑھنی ہے، لیکن اب تشہد تو مل چکا ہے، تشہد مل چکا ہے، وہ پڑھنا واجب ہے۔ اب حکم یہ ہے کہ یہ بیٹھے تشہد پورا پڑھے، اب تو ہوگا رسول تک پڑھے تشہد، پھر کھڑا ہو اپنی رکعت جو ہے بقیہ رکعت مکمل کرے۔ اور اکثر ہم دیکھا ہے کہ احباب ایسا کرتے ہیں، اب جیسے ہی بیٹھے تھے، ابھی اتحیات شروع نہیں کی تھی، امام نے سلام پھیر دیا، فوراً ہی کھڑے ہو گئے، فوراً ہی کھڑے ہو گئے۔ اب فرمائے کہ یہ واجب یہاں پہ چھوڑ بیٹھے، واجب یہاں پہ چھوڑ بیٹھے، اور سمجھیں کہ ہم تو جماعت میں شامل ہو گئے، جماعت میں شامل ہو گئے، اب ہماری نماز ہو گئی، جو واجب جان بوجھ کے چھوڑ بیٹھے، اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا ہوگا؟ فرمائے کہ اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے نماز کے مسائل، یہ فرمائے کہ ہمیں تب سمجھ آئیں گے جب ہم سیکھنے کی بھی کوشش کریں گے، سیکھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اس لیے یہ مسائل بیان کرنے کا مقصد یہی کہ تقریریں تو اکثر آپ سنتے ہیں، میرے ذہن میں بھی میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی، میں ایک ادنا سا طالب علم، تو میں اکثر یہ کوشش کرتا تھا کہ تاکہ آپ احباب موجود ہوں تو ان مسائل کو بیان کیا جائے، لیکن ہماری کیفیت یہ ہوتی تھی، ہم گھنٹہ پورا تقریر کرتے، پھر بھی ہم آخری 10 منٹ میں حاضر ہوتے، تو اب تقریر کا دورانیہ بھی ہم نے وہی 15 منٹ رکھ لیا، اگلے 20 منٹ بھی آپ کے لیے یہ مسائل حاضر ہوں گے۔ تو آپ احباب نماز کے ان مسائل کو سیکھنے کی کوشش کریں، یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم آپ کو بتائیں، اور آپ کا فریضہ یہ ہے کہ مسائل کو سیکھیں تاکہ ہماری نماز درست ہو، نماز درست ہو، نماز کے اندر یہ غلطیاں نہ ہوں۔ اور اگر نماز کے اندر بالفرض جس طرح میں نے رکوع والی بات اس کی فرض تکبیر تحریمہ رہ گئی، تب تو نماز شروع ہی نہ ہوئی، اور ہم سمجھے کہ ہم نماز میں ہے، پوری بھی پڑھ لی، نماز شروع ہی نہ ہوئی جب، تو پھر پوری کیسے ہوگی؟ نماز ضائع گئی۔ اور اسی طرح ہم نے واجب چھوڑ دیا، سجدہ سہو نہ کیا، تب بھی نماز گئی۔ تو ان باتوں کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ مسجد میں آنے نماز پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، یہی نہیں کہ ہم 4 بندے ہمیں دیکھ لیں، ہم نماز پڑھنے آئے اور ہم نے اوپر نیچے اٹھ کر یہ فرمائے حرکات و سکنات پوری کر لی ہے، نماز ہو گئی، ایسا نہیں ہوگا۔ نماز کے احکام کو جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔